جب علماء چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اسٹیج، میں آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، لوگ اسٹیج دے دیں گے جاہلوں کو، جاہل مسئلہ بیان کرے گا، جاہل حلال بیان کرے گا، جاہل حرام بیان کرے گا۔ ارے جو خود قرآن و حدیث کا جانکار نہیں ہے وہ آپ کو حلال و حرام بتا رہا ہے، وہ مسئلہ بتا رہا ہے۔ ایسا آدمی جب مسئلہ بتائے گا تو کیا کرے گا؟ فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے علماء سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج اتنا بڑا علاقہ ہے، آج سروے کر کے جا کے دیکھ لینا، میں تو رات میں تقریر کرتا ہوں، صبح نکل جاتا ہوں، مولانا حسین صاحب آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ ذرا گاؤں گاؤں سروے کر کے خالی اتنا پتہ لگا لو کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں۔ جو جلسے میں سب سے آگے آگے رہتے تھے، جن کے موبائل پر علماء کے بیانات موجود تھے، ان کو بھی جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، باپ مر گیا، بیٹا کھڑا ہو کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے اپنے بیٹے کی جنازے کی اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائی، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے۔ اولاد والے ہو کر کے کیا فائدہ؟ ہماری اولاد ہمارے لیے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم عالم بنا دو، ایک بچی کو عالمہ بنا دو، کم سے کم سارے بچے دنیا داری میں لگ جائیں، ایک بیٹا آپ کا ایسا تو ہو جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ نے بڑی تکلیفوں سے مجھے پالا تھا، بڑی قربانیاں دی تھی، بڑا ذلیل کیا تھا اپنے آپ کو، میری ماں نے بڑی غربت کا دن دیکھا تھا، میری ماں نے گاؤں کے لوگوں کے برتن بھی مانجے تھے، میرے باپ نے لوگوں کے گھر کی غلامی کی تھی، اے اللہ میرے ماں باپ نے بڑی مصیبتوں میں مجھ کو پالا ہے، پروردگار تو میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ یہ دعا کون کرے گا؟ جو قرآن کا جانکار ہوگا، جو قرآن پڑھے گا۔ کم سے کم اپنے بچوں کو اس لائق تو بنا دو میرے ساتھیوں، علم دین سیکھو اور سکھاؤ میرے ساتھیوں۔ آج حالات یہ ہے، پورے انڈیا کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کے سیمانچل کی بات کر رہا ہوں، اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرایا جاتا ہے۔ میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں مولانا تھوڑا چندہ کر دینا۔ یہ مجبوری کیوں آ گئی؟ کیوں آپ کو مدرسوں کو چلانے کے لیے جلسہ کرانا پڑ رہا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ اور اتنا بڑا جلسہ، اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے مدرسوں کو نہیں چلا پا رہے تو یہ قوم کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اپنی عیش و عشرت پر لٹانے کے لیے تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، اپنے فالتو کاموں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے آج لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، ٹمپو میں بیٹھ کر کے انہی مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ چندہ کر رہے ہیں اپنے مدرسے کے لیے۔ انہی مدرسوں میں پڑھانے والے پرائیویٹ ٹیچر، ان کو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ چندہ کر کے لانا تب تم کو تمہاری تنخواہ دیں گے۔ 5-6 ہزار کی تنخواہ پانے کے لیے وہ بیچارہ، وہ پرائیویٹ ٹیچر، وہ پرائیویٹ پڑھانے والا مولوی بیچارہ گاؤں گاؤں گھوم کر کے دھان اتارتا ہے، چندہ اتارتا ہے، تب جا کر کے اس کی تنخواہ کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھیوں؟ کیا یہ علماء کی تحقیر نہیں ہے؟ کیا یہ علماء کی توہین نہیں ہے کہ آج آپ نے اپنے علماء کو بھکاری بنا کے رکھ ڈالا ہے؟ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علماء کے آپ کے دروازے تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آتی، آپ خود ان تک پہنچ کے جاتے، مولانا مجھے اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے، یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، اس مال کی زکوٰۃ میں سے میں آپ کے مدرسے کو بھی دے رہا ہوں، میں ان غریب بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں، میں ان یتیم بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر ہو کیا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھکاری بن کے ہمارے دروازے تک آئے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا، ہمیں سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہمارے یہاں ہے، اس طریقے کو ہمیں بدلنا پڑے گا، یہ زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ پیارے نبی نے ہم کو یہ سبق بھی دیا ہے، اپنے بچوں کا حق قربان کر کے دین سیکھنے والے بچوں کی قدر کرو۔
آج آپ کبھی مدرسوں کے ہاسٹل میں جا کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں بیچارے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ذمہ داریوں کا کتنا پہاڑ آ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ جہاں چاہے وہاں کھیل رہا ہے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، گھر میں آتا ہے اس کی ماں اس کے کپڑے دھل رہی ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے یہ بہت سوچ سمجھ کے کھیلتے ہیں، کپڑا زیادہ گندا ہو جائے گا تو دھلنا تو ہم ہی کو ہے، بیچارے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا دھل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے 10 سال کے 12 سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے سارا کام کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں پر استری بھی کر رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی دھل رہے ہیں۔ آپ کے بچے کو تو اس کی ماں نہلاتی ہے، یہ بچے مدرسوں میں جاتے ہیں، ان کو خود اپنے سارے کام کرنا ہے۔ اور پھر جیسے ہی پڑھائی کا ٹائم ہوا، اگر ذرا سی تاخیر ہوگی، مولوی صاحب کی چھڑی بھی موجود ہے، چھڑی ان کی پیٹھ پر پڑ گئی، آپ کے بچے کو کوئی ایک تھپڑ مار دے، آپ فوراً دوڑ کر کے جاتے ہیں، ہمارے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بچہ جو ہاسٹل میں گیا ہے، ماں باپ کی نظروں سے دور ہے، اس کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کبھی استاد نے مار بھی دیا، کبھی اس کی پیٹھ پہ 2-4 چھڑی پڑ بھی گئی، وہ بیچارہ رو تو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو تو آ جاتے ہیں، مگر نہ ماں اس کے پاس ہے نہ باپ اس کے پاس ہے وہ شکایت کر سکے، وہ اپنے دل کے درد کا اظہار کر سکے۔ اتنی قربانیوں کے بعد، اور آپ کے گاؤں میں تو جاگیروں کا بھی نظام ہے، گھر گھر جا کر یہ بچے ٹفن لے کر کے جاتے ہیں، بھکاری بن کے ان کو کھانا ملتا ہے، پھر وہ کھانا کھا کے بیچارے بچے پڑھتے ہیں۔ کتنے مدرسے ایسے ہیں جہاں مطبخ نہیں ہے اور جاگیر کا نظام ہے، اور بچے اسی سسٹم سے کھانا کھاتے ہیں اور پھر پڑھ لکھ کر کے وہ عالم بنتے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے بعد جب وہ انسان عالم بنتا ہے، میرے بھائیو، اس عالم کی قدر کیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا اس کو فرشتہ مان لو، ہاں وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، تم سے غلطی ہوتی تو اس سے بھی ہو سکتی ہے، تمہارے قدم بہکتے تو اس سے بھی بہک سکتے ہیں۔ اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے، اس سے اگر غلط کام بھی ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، مگر ہاں کم سے کم ایک عالم کا جو مقام ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ دنیا علماء سے بدظن ہو جائے، دنیا علماء سے بدگمان ہو جائے۔ اپنے علماء کو ان کا مقام دو، ان کا حق دو میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ جاتا ہے، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر عالم بنے گا، اگر وہ واقعی میں عالم بنے گا اور اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، میرے پیارے ساتھیوں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا دنیا سے چلا جائے گا، جب اس کی کتابیں پڑھی جائیں گی، جب اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، اس دعا کا آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ اولاد کی ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ ذریعہ تو ماں باپ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور عالم بنانا، کسی ایک بچی کو ضرور عالمہ بنانا۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بچے کو علم دین کی راہ میں لگانا۔ اور آج کے اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں، جب قدم قدم پہ آپ کو ضرورت پڑے گی دین سیکھنے کی، تو آپ کے گھر میں کوئی ایک انسان تو ایسا ہو جو آپ کو دین کی باتیں بتا سکے۔ کل مولانا فضل حق مبارک پوری کے جنازے میں جب میں گیا، ان کے 6 بیٹے ہیں اور 6 کے 6 بیٹے حافظ اور عالم۔ اللہ اکبر، بڑا بیٹا جنازہ کی نماز پڑھا رہا ہے، باقی سارے بیٹے بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ انسان جس کا جنازہ رکھا ہوا ہے یہ علماء کا باپ ہے۔ میرے بھائیوں، عالم بننا یہ کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال یہ کہ آپ علماء کے باپ بن جائیں، آپ کے بچے علماء بن جائیں، آپ کے سب بچے عالم دین بن جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو، اس دور میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہم پوری طریقے سے دنیا پرست بن چکے ہیں، دنیا دار بن چکے ہیں، دنیا کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا حاصل نہ کرو، دنیا طلب نہ کرو۔ ہمارے نبی نے اور ہمارے اللہ نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں دنیا مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔
قرآن میں سب سے بہترین دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہم کو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا۔ ہمارے پیارے نبی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے، میرے معاملے کی بنیاد میرے دین پر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مجھے زندگی تو دنیا میں گزارنا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کے وہاں جانا ہے۔ ہمارے نبی نے یہ دعا ہم کو سکھائی ہے۔ تو دنیا ہمیں حاصل کرنا ہے، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا۔ یہ دنیا آپ کے کام تبھی تک آئے گی جب تک آپ زندہ ہیں۔ جس دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، موت آئے گی، یہ دنیا ساتھ چھوڑ دے گی میرے ساتھیوں۔ یہ جو زمینیں آپ نے دوسروں کی ہڑپی ہیں، یہ جو حق مارا ہے دوسروں کا، یہ ساری زمین و جائیداد چھوڑ کر کے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اس لیے دنیا سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنے کہ یہ لائق ہے، دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ جو جس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ اصل تیاری آخرت کی کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہو اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں گرمی لگے تو اے سی چلاتے ہو، دنیا میں اندھیرا ہو جائے تو لائٹ جلاتے ہو، دنیا میں گرمی لگے تو پنکھا چلاتے ہو، دنیا میں پیاس لگے تو گھر میں فریج لا کے رکھتے ہو، دنیا کے عیش و آرام کی اتنی فکر کرتے ہو۔ ارے جنت میں کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، قبر کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، میدان محشر کی گرمی سے کیسے بچنا ہے، ذرا اس کا بھی انتظام کر لو میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، وہ استعدادا لما بعدہ، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ موت کو یاد کیا کرو اور موت کے بعد کی تیاری کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ آگے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سامنے ہے اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے تو ہم دور کرتے نہیں، مہمان آ رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم؟ اچھا بستر بچھاتے ہیں، اچھا برتن میں کھانا لاتے ہیں، ہم مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ رمضان بھی ایک بہت ہی خوش نصیب اور بہت معزز مہمان بن کے ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، تیار کرو رمضان کے لیے۔ ابھی سے عادت ڈال لو قرآن پڑھنے کی، ابھی سے عادت ڈالو راتوں میں تہجد پڑھنے کی، ابھی سے نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو تاکہ رمضان آئے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں رکھتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، رمضان اگر آ گیا اور آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمہا فقد حرم الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو ہم کیسے حاصل کریں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ سیل لگتی ہیں،
سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں، جب سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں وہ کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کرے، یا وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے تو انصاف کیسے کرے؟ دیکھیے، یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے، اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آخر میں میرے ساتھیوں، یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ختنہ کی دعوت دینا کیسا ہے، مسلمانی ہوتی ہے بچوں کی، اس کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، ختنہ کی دعوت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ختنہ کی کسی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، ختنہ کرانا بھی ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی نے فطرت کے کاموں میں سے ختنہ کو بھی قرار دیا ہے، تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور کسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ان دونوں جو علماء کی جو رائے ہے، علماء کی ان دونوں رائے میں جو بہتر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کی دعوت سے پرہیز کیا جائے، باقاعدہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات عقیقہ کی دعوت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ختنہ کی دعوت ہوتی ہے، تو جو ایک سنت دعوت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اور ختنہ پر بلا وجہ لمبی چوڑی دعوت کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ختنہ کے موقع پر دعوت دے دیتا ہے تو اس کے یہاں کھایا جا سکتا ہے، اس کو غلط یا حرام نہیں کہہ سکتے، بہرحال ایک خوشی کا موقع اس کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس موقع پر صحابہ سے یا اللہ کے نبی سے دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ لڑکی کی شادی میں دعوت کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس کا بھی مسئلہ وہی ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی، اور ہمیں ثبوت اور دلیل ایسی نہیں ملتی کہ لڑکی والے بھی باقاعدہ دعوت کھلاتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ، اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ، جب ان کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو ان کے ولی کی حیثیت سے نجاشی جو تھے حبشہ کے بادشاہ، انہوں نے باقاعدہ صحابہ کو دعوت دی تھی۔ تو بعض علماء نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ لڑکی کی شادی میں بھی دعوت دی جا سکتی ہے، مگر کوئی ایسا عام رواج صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ اس سے اتنی دلیل تو ملتی ہے کہ ہاں کوئی دعوت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر صحابہ کے دور میں کوئی عام رواج اگر ہوتا تو اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا۔ اور آج کے دور میں ہم خاص طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں جو دعوت ہوتی ہے، میں بہت